لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ العلامة الفقيه المحدث المفتي محمد إلياس حفظكم الله من كل سوء ونفعنا بعلومكم وفيوضكم آمين. حدثكم فضيلة الشيخ العلامة الفقيه المحدث وأستاذ العلماء مولانا سليم الآخر رحمه الله، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين وشيخ العرب والعجم مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله، عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا سيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتبي رحمه الله، والشيخ الفقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الجندلي رحمه الله، عن الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله، عن الشهير في الآفاق الشيخ شاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله، وعن مرجع الأسانيد الشيخ شاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله أحمد الدهلوي رحمه الله، وهو عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد عبد السميع بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ أحمد بن محمد بن يونس القشامي رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي رحمه الله، قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي رحمه الله، عن الشيخ أحمد علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، عن الشيخ إبراهيم بن أحمد الترمذي رحمه الله، عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج رحمه الله، عن الشيخ سراج الدين حسين بن مبارك الزبيدي رحمه الله، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي رحمه الله، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد بن داودي رحمه الله، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري رحمه الله، عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، اللهم ونفعنا بعلومهم آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ ابھی عزیز طالب علم نے آپ کے سامنے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث اور اس کا باب ایسی سند متصل کے ساتھ پڑھا جو ہم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا سلسلۃ الذہب، ایسے ہر زمانے کے قابل ترین محدثین پر مشتمل ہے کہ وہ اپنے زمانے کا نہ صرف محدث تھا، نہ صرف ایک بہت نیک انسان تھا، بلکہ بہت زیادہ اس کو اللہ نے علم حدیث کا نور بھی عطا فرمایا تھا۔ اور الحمدللہ ہمیں آج بہت خوشی ہے اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا درس سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اس نبی کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی، وہ ایک وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن بھی وحی ہے لیکن وہ وحی متلو ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی وحی ہے لیکن وہ غیر متلو ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ احادیث نبویہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے لولا السنہ لما فہم القرآن احد، اگر یہ نہ ہوتی تو کوئی شخص قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جمیع ما تقوله الائمہ شرح للسنہ، یہ جو فقہ ہم پڑھتے ہیں، یہ جو فقہ ہے یہ اصل میں حدیث کی شرح ہے۔ وجمیع ما تقول السنہ شرح للقرآن، اور یہ جتنی احادیث ہے یہ قرآن پاک کی شرح ہے۔ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے ترتیب ہی ایسی بنائی ہے کہ یہ بھی احادیث کی تائید کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی تائید کرتا ہے۔ انک علی صراط مستقیم انک لعلی خلق عظیم۔ تو اللہ رب العزت نے اس عظیم علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا عظیم منصب ہے اللہ کے نبی کی احادیث کا سننا، اس کا پڑھنا، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باضابطہ ہم عالم بنیں، جیسے الحمدللہ تقریباً 2 سال کا عرصہ ہوا ہم نے عشاء کی نماز کے متصل بعد عوام میں بھی 3 سے 4 منٹ کا درس بخاری شریف شروع کیا ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ جو حدیث ہمارے کانوں میں پہنچے اگر ہم نے اس کو یاد کر لیا، اس کو محفوظ کر لیا، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ کے نبی جس کے لیے دعا دے دیں تر و تازگی کی، خوشگوار زندگی کی۔ کون؟ جو میری احادیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو محفوظ کرے اور آگے جیسے سنی ہے اسی طرح پہنچانے کی کوشش کرے۔ ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے ایک دفعہ، اللہم ارحم خلفائی، کہ اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ قیل من خلفاؤک یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں الذین یحفظون احادیثی ویبلغونها الی الناس، جو میری احادیث کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ فضیلت کیوں نصیب نہ ہو
یہ کس محبوب کے کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ جن کی شخصیت کا یہ عالم تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، خوشگوار نہیں دیکھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اور اس دن سے زیادہ میں نے کوئی دن تاریک نہیں دیکھا کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے، مدینے کی آب و ہوا منور ہو گئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، ایسا نور آسمان تک بلند ہوا کہ قیصر و کسریٰ کے محل تک وہ پہنچا۔ تو جس نبی کے جسم کا یہ عالم ہو، اس کے پسینے کا یہ عالم ہو کہ وہ انتہائی خوشبودار تھا۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پسینے کو ایک شیشے میں بھر لیا تھا، آپ کی خالہ تھی، فرماتی ہے اتنا خوشبودار و معطر پسینہ تھا کہ مدینہ منورہ کی جس لڑکی کی شادی ہوتی اس کی خوشبو میں وہ ایک قطرہ اللہ کے نبی کے پسینے کا ملا دیا جاتا تو وہ خوشبو بھی ایسی زبردست ہو جاتی کہ بازار میں اس خوشبو کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ تو جس نبی کے خوشبو پسینے کے اندر اتنی ہو، جس کے پخانے میں یہ خوشبو ہو کہ جہاں پر اللہ کے نبی کا بول و براز پڑ جاتا، ایک مہینے تک وہاں پر خوشبو آتی رہتی، گزرنے والا سمجھ جاتا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز ہوا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کا اختلاف ہو گیا کہ شاید اللہ کے نبی کا یہ بول و براز بھی پاک تھا۔ تو میرے دوستو، اس کی احادیث کتنی خوبصورت ہوگی، اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، اس نے جو ہمیں زندگی کا انداز بتلایا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر صحاح ستہ کے مصنفین نے ہمیں اپنی کتابوں میں کتاب الایمان سے لے کر عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، سب زندگی کے ہر شعبے ایمانیات سے شروع کر کے آخر تک ہم سب کو الحمدللہ پڑھاتے رہے اور یہ عزیز طلباء پڑھتے رہے۔ آج آپ سب حضرات ماشاءاللہ اس کی آخری حدیث کے درس کے سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے صحیح ترین کتاب کیوں ہے؟ یہ جس شخصیت نے لکھی، یہ جس کے اشارے پر لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو دیکھا حضرت امام بخاری نے کہ میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، میں اللہ کے نبی سے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ تو میں نے بعض معبرین سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا انت تذب عنہ الکذب، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حدیث مبارکہ میں جو جھوٹی احادیث لگ جاتی ہیں تم ان کو اس سے دور کرو گے اور صحیح احادیث کو جھوٹی احادیث سے الگ کرو گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں ایک کتاب لکھوں، اور پھر ان کے سفر کا کیا عالم تھا۔ 12 سال کی عمر میں نکل گئے اپنے والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حرمین شریفین کی سرزمین پر عمرہ اور حج کی نیت سے 2 سال تک وہاں پر رہے، وہاں کے علماء سے احادیث کو حاصل کیا، اور اس کے بعد وہاں سے چلے اور مختلف دنیا کے خطوں میں سفر کر کے 17 سال کے عرصے میں پھر یہ بخاری شریف انہوں نے لکھی۔ علامہ فربری ان کے شاگرد فرماتے ہیں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے اپنی کتاب میں غسل فرمایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے خیر مانگی، اور اس سے پہلے یہ جو 7275 احادیث اس کتاب کے اندر ہے، اس سے پہلے 7 لاکھ حدیثیں جمع فرمائی۔ 7 لاکھ حدیثوں میں سے 7275 حدیثوں کو اس طرح غسل کر کے نفل پڑھ کے، اور اس کے جتنے تراجم ہیں، جیسے ابھی آپ نے عزیز طالب علم کی عبارت سنی، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ ترجمہ عنوان کہلاتا ہے، اس کو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا، سینکڑوں تراجم ہے۔ تو وہ کتاب کتنی قیمتی ہوگی، وہ کتنی عظیم کتاب ہوگی، الحمدللہ، جس کے درس کو سننے کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔
تو یہ جو سند عزیز طالب علم نے ابھی پڑھی، میں اس سند کے بارے میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاسناد من الدین، یہ سند دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ یہی وہ سند ہے جس کی وجہ سے آج بڑے رسوخ کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو حدیث مبارکہ ان صحاح ستہ میں اس بخاری شریف میں ہے، یہ بعین ہی وہی حدیث مبارکہ ہے۔ آج اگر ایک استاد یہاں آپ کو پڑھا رہا ہے، ایک شاگرد اس عبارت کو پڑھ رہا ہے، تو یہ اصل میں شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے، یہی سمجھو کہ اللہ کے نبی تمہارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں حدیث سنا رہے ہیں، کتنی وہ مستند ہوگی، کتنی وہ صحیح ہوگی۔ الحمدللہ ذخیرہ احادیث اسی طرح صحیح سند کے ساتھ محفوظ ہے، اور اس کی برکت سے پورا دین آج زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہی مطلب ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت ایک مہر ہے، ایک مہر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر انبیاء کی جتنی جماعت پیچھے گزری، تو وہ انبیاء کی جماعت اور اللہ کے نبی آپ نے خود مثال دے کر فرمایا کہ یہ ایک اینٹ تھی، بڑی خوبصورت عمارت انبیاء کی بنی، ایک اینٹ اس میں باقی تھی، اور وہ اینٹ میں تھا محمد الرسول اللہ۔ جب وہ اینٹ اس میں لگ گئی تو یہ انبیاء کی عمارت خوبصورت ہو گئی، نبوت کی مہر لگ گئی۔ اب جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک یہ دین باقی ہے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ باقی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی شرح ہے، اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن محفوظ، قرآن کی شرح بھی محفوظ، اس کی حفاظت کرنے والے علماء یہ بھی محفوظ۔ یہ جن جگہوں پر قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، مدارس دینیہ، وہ بھی محفوظ۔ یہ سب کا وعدہ اللہ نے اس آیت میں فرما لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ الحمدللہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس آج ہو رہا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے مختصر حالات اور اس کتاب کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو باب آپ نے ابھی پڑھا، امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کی آیت سے اپنے باب کی ابتدا کرتے تھے۔ ایک تو اس لیے استدلالا و استبراکا، برکت حاصل ہو جائے اللہ کے کلام کی برکت، اور دوسرا دلیل پکڑنے کے لیے جو آگے میں حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ پوری کتاب کے اندر اپنے زمانے کے فرق باطلہ کی بھی بھرپور تردید کرتے تھے۔ عقل پرست لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، روشن خیال جنہیں کہا جاتا ہے، اس زمانے میں معتزلہ ہوا کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری کتاب میں ان کے نظریات کی تردید کی، اور یہ کتاب کتاب التوحید کے نام پر، اس میں ورد علی الجہمیہ، جہمیہ بھی اس زمانے میں ایک گروہ تھا، ان کے نظریات کی تردید کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید پر اپنی کتاب کو ختم کیا۔ ابتدا کتاب الایمان سے کی اور انتہا کتاب التوحید پر کی، اور کتاب الایمان سے پہلے ایک باب بدء الوحی باندھا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایمان ہو کہ پورا دین ہو، اس کا جو معیار ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہے۔ وحی کے بغیر کوئی کلام، جب غیر انبیاء پر وحی نہیں آ سکتی تو ان کا سب کلام باطل ہے، وہ مردود ہے۔ اصل وحی ہے، اس لیے وحی سے، باب بدء الوحی سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا، اور پھر کتاب الایمان سب سے پہلی کتاب لے کر آئے کہ اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے، اور اختتام کتاب التوحید پر کیا کہ ایمان بھی وہ معتبر ہے جو توحید والا ہو۔ آج بہت سے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا ایمان وہ توحید سے
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک توحید سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو توحید اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق وہی عقیدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید پر ختم کر کے کتاب التوحید اور کتاب الایمان کے درمیان بھی ربط بتلا دیا کہ ایمان جب وہ معتبر ہے جو توحید خالص کے ساتھ ہو، تو پوری کتاب جو درمیان میں نے پورا دین بیان کر دیا یہ بھی بغیر توحید کے معتبر نہیں ہے۔ اسی کو قرآن مجید کی آیت میں اللہ قرآن میں فرما رہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، تم حاجیوں کو پالی میں لانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس سے بڑھ کر کیا کام ہوں گے؟ اللہ فرما رہے بغیر ایمان کے تم مشرکین یہ کام کرتے ہو، تمہارا یہ عمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ برابر ہو جائے کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تو اصل توحید ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی اس توحید پر استقامت بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی اسی توحید خالص کے ساتھ فرمائے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث جو ذکر فرمائی وہ حدیث انما الاعمال بالنیات تھی کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھو، ہجرت جیسا یہ عمل کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دوسرا کوئی اونچا عمل نہ ہو، اگر تمہاری نیت خالص نہیں ہے تو پھر اس کا اجر تمہیں نہیں مل سکتا۔ تو کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کی اور کتاب کا اختتام وزن اعمال سے کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہو تو جو میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھو، اس کا اہتمام تمہیں کرنا ہوگا۔ جب اس کا اہتمام کرو گے تو تمہارے اعمال کے اندر انشاءاللہ وزن ہوگا۔ تو پہلی کتاب الایمان کی بھی کتاب التوحید سے ربط واضح ہو گیا، اور حدیث انما الاعمال بالنیات کا بھی وزن اعمال کی حدیث سے ربط واضح ہو گیا۔ امام بخاری نے اس ربط کا پوری کتاب میں بہت اہتمام رکھا۔ جیسے قرآن کے 30 پارے ہیں، اس کتاب بخاری شریف کے بھی 30 پارے ہیں، 30 اجزاء ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی مناسبت کا بھی بہت خیال رکھا، قرآن کے طرز کا بھی بہت خیال رکھا، قرآن کی آیتوں کو بھی بار بار ذکر کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ صرف حدیث پڑھنے پڑھانے کے بعد یہ مت سمجھ لینا کہ تم قرآن سے مستغنی ہو گئے، قرآن پڑھنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم حدیث سے مستغنی ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں، اور دونوں کا خلاصہ اور سمجھ جمیع ما تقولہ الائمہ جو فقہائے امت نے ہمیں بتلایا ہے وہ قرآن اور حدیث ہی کی شرح ہے۔ یہ فقہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے جو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بس قرآن حدیث کو مانو، بس قرآن حدیث کی سمجھ ہی بھائی یہ فقہ ہے۔ قرآن حدیث ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ بات ہمیں ائمہ نے بتلائی، اسی کا نام فقہ ہے۔ تو اللہ ہمیں دین کے یہ جو مآخذ ہیں قرآن حدیث فقہ اور ان کو بتلانے والے علماء امت، ان سے جڑنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ پیش فرمائی ہے۔ اس باب کے ترجمۃ الباب کے 2 جز ہیں۔ پہلے جز قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم فرمائیں گے۔ اب یہ موازین تو میزان کی جمع ہے۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں میزان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ میزان صحیح بات یہ ہے کہ ایک ایسا جسم ہے، ایک ایسا جسم محسوس ہے جو قیامت کے دن قائم کی جائے گی، لہو کفتان جس کے 2 بڑے بڑے پلڑے ہوں گے، ولسان اور اس کی زبان بھی ہوگی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو کفتان قیامت کے دن میزان کو قائم کیا جائے گا جس کے اتنے بڑے 2 پلڑے ہوں گے کہ لو وضع فی احدہما اگر ان میں سے ایک کے اندر 7 زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو ایک پلڑے میں اتنی گنجائش ہوگی۔ تو یہ ہے میزان کی تعریف جو اللہ کا قیامت کے دن قائم فرمائیں گے۔ اور یہ قرآن مجید میں تو اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تو اسی وجہ سے فتح الباری میں
علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک قول کے مطابق جتنے انسان ہیں اتنی میزانیں قائم ہوں گی، ہر انسان کے لیے الگ ترازو، ہر انسان کے لیے الگ ترازو، ہر انسان کے لیے الگ ترازو. اسی لیے اللہ موازین فرما رہے ہیں کہ کئی میزانیں قیامت کے دن قائم ہوں گی. اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ جو صحیح ترین قول ہے کہ قیامت کے دن ایک ہی میزان قائم ہوگی اور اس کی پیمائش اتنی زیادہ ہوگی جسے میں نے عرض کیا کہ اس میں ساتوں زمین اور آسمان آ سکتے ہوں گے. پھر جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا وہ اس اعتبار سے کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے اعمال ہیں، اس اعتبار سے فرمایا کہ میزان قائم ہوگی. اللہ نے تفخیم کے لیے فرمایا میزان قائم ہوگی، گویا کہ یہ بہت بڑی عظمت والا، جیسے کئی میزانیں ہوں تو اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تفخیم کے طور پر عربی میں اسے کہا جاتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو بہرحال ایک میزان ہو یا کئی موازین ہو، اعمال کا وزن تو ہوگا. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اگلا جملہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا. اعمال کا بھی وزن اور اقوال کا بھی وزن. اب یہ اس وزن کے لیے جو صفت استعمال کی گئی میزان کے لیے وہ موازین القسط، یہ قسط مصدر ہے اور موازین اگر جمع کا لفظ ہے تو اس کے بارے میں محدثین نے ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ مصدر کبھی مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے زید عدل کہا جاتا ہے کہ زید عدل ہے، یعنی سراپا عدل ہے. تو یہ میزانیں اتنی انصاف والی ہوں گی کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سراپا انصاف ہوں گی، جو سراپا عدل ہوں گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اور علامہ ابن زجاج نحوی فرماتے ہیں کہ یہ ذوات القسط کے معنی میں ہے کہ انصاف والی ترازویں قائم ہوں گی. تو بہرحال امام بخاری فرما رہے کہ اس ترازو میں کیا ہوگا، اس میں انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، انسانوں کی باتوں کا وزن ہوگا. اب انسانوں کے اعمال اور اس کی باتوں کا وزن تو ہوگا، یہ تو قرآن نے کہہ دیا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، ان اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی. ان اعمال کو براہ راست تولا جائے گا، نامہ اعمال کی صورت میں تولا جائے گا، یا اس کو کوئی جسم محسوس عطا کر دیا جائے گا. یہ سارے مختلف اقوال ہیں. اور جیسا کہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ خود انسان کا وزن ہوگا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ اعراض کا وزن کوئی مشکل بات تھی. جو چیزیں نظر نہیں آتی، جن کا جسم نہیں ہوتا، انہیں اعراض کہا جاتا ہے. تو اعراض کا وزن اس زمانے میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اس لیے محدثین نے مختلف اقوال ارشاد فرما دیے. تو ایک قول جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو راجح قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد نامہ اعمال ہے. نامہ اعمال کا وزن ہوگا اور اس کی دلیل حدیث بطاقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تیرے نام اعمال میں اتنے گناہ ہیں تو کیا میرے فرشتوں نے یہ سب کچھ صحیح لکھا؟ تو وہ کہے گا صحیح لکھا. کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے اپنی نجات کی اب کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ وہ کہے گا مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اللہ فرمائیں گے کہ ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. ایک طرف یہ تیرے 100 کے 100 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے، اور ایک تیری ایک نیکی جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. وہ بطاقہ چھوٹی سی پرچی ہوگی، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے فطاشت السجلات، تو اس کا جو وہ گناہوں کا پلڑا جس میں رجسٹر گناہ کے تھے، اس ایک چھوٹی پرچی کی وجہ سے
وہ چھوٹی پرچی والا کلمے کا پڑھنا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ یہ سارے دفتر کے دفتر ہوا میں اکھڑ جائیں گے اور ہوا میں اڑ جائیں گے اور یہ بلا وزن ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ وزن جو ہوگا یہ نامہ اعمال کا ہوگا، کہ کتنے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں اور کتنے فرشتے گناہ لکھتے ہیں، اور اس نامہ اعمال کے وزن کے اعتبار سے انسان کے بارے میں کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ دوسرا قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کل قیامت کے دن اعمال کو ایک جسم عطا کر دیں گے، اس کو ایک صورت عطا کر دیں گے، اور جب وہ صورت عطا ہو جائے گی تو پھر اس کا وزن ہوگا۔ اور اسی بات کو عالم حقائق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جتنے ہمیں ایسی چیزیں ہیں، جتنے ہمارے سامنے ایسے اعمال ہیں جو نظر نہیں آتے، تو اللہ نے ایک عالم ایسا بنایا ہے جہاں پر ہر چیز کی ایک شکل ہے جو ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی۔ عالم حقائق، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہو جائے اسے 1 قرات اجر ملے گا، تدفین میں بھی شامل ہو جائے 2 قرات اجر ملے گا۔ اب عالم حقائق میں پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا وزن، قیرات کا وزن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو عالم حقائق میں اللہ دنیا میں ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی اس کو شکل عطا کر دیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کی لذتوں میں ایک لذت یہ بھی ہوگی کہ جو چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے اللہ وہاں ہمیں اس کی اصل صورت دکھلا دیں گے۔ تو اسی وجہ سے کس طرح وزن ہوگا، کیا اس کی حقیقت ہے، ہر عمل کی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صورت اللہ قیامت کے دن عطا کر دیں گے اور اس کا پھر وزن ہوگا۔ اور تیسرا جو قول ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ خود انسانوں کا وزن ہوگا۔ یہ اعمال سے انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے اللہ کی نظر میں، یا تو وہ وزنی ہو جاتا ہے یا پھر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو وہ لوگوں میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تشریف فرما دے، شخص گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو اتنا مشہور آدمی ہے، بات کرے تو سب اس کی بات سنیں، کہیں پیغام دے تو اس کے رشتے کو لوگ قبول کر لیں، اور یہ تو اس کی شہرت کا کیا کہنا، اس کی تو بڑی عزت اور وقار ہے۔ پھر دوسرا شخص گزرا، آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تو سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، بات کرے تو کوئی سنے نہیں، کوئی پیغام نکاح دے تو اس کو کوئی قبول نہیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلے جیسا شخص جس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بڑا مشہور اور قیمتی اور عزت والا آدمی ہے، ساری دنیا بھی بھر جائے تو اللہ کی نظر میں اس دوسرے شخص کے برابر نہیں ہو سکتی جس کی تمہاری نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پہلا شخص یہ اللہ کی نظر میں وزنی نہیں ہے اور دوسرا شخص وزنی ہے، اس کی قیمت ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث پاک ایک صاف دلالت کرتی ہے، لَيَأْتِ الرَّجُلُ السَّمِينُ، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بھرکم بھرا ہوا جسم والے شخص کو لایا جائے گا، اور جب اسے میزان عدل میں بٹھایا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال سے انسان کا اپنا ایک وزن اللہ کے یہاں قائم ہوتا ہے، اس کی قیمت قائم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ 3 قول میں نے عرض کیے، اعمال کو شکلیں دی جائیں گی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ علامہ قرطبی نے فرمایا صحائف الاعمال کا وزن ہوگا، عبداللہ ابن عمر کی روایت اور حدیث بطاقہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور تیسرا قول میں نے آپ کو بتایا انسانوں کا وزن ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تینوں قول میں اپنی ایک قول کی تائید کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اعمال کا وزن ہوگا۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اور اللہ اس پر قادر ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کا وزن کل قیامت کے دن قائم ہو جائے۔ آج حرارت ہے، برودت ہے، اور ڈگری سینٹی گریڈ، اتنی سردی ہے، اتنی گرمی ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمیں نظر نہیں آتی،
تو ہمارے اعمال کا وزن بھی کل قیامت کے دن اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. براہ راست ان اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان اقوال کا بھی وزن ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا. اب یہ اعمال میں وزن کیسے قائم ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اعمال کا وزن تو ہوگا. اپنی کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسا کہ بعض محدثین فرماتے ہیں اپنے کشف کے ذریعے اللہ نے ان کو الہام کر دیا تھا، کشف فرما دیا تھا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کو پڑھ کر طلباء عالم کہلائیں گے اور ان کو علماء کہا جائے گا. تو امام بخاری جاتے جاتے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اتنی تم نے کتابیں پڑھی، اتنی احادیث نبویہ پڑھی، اب فکر اس بات کی کرو کہ تمہارے اعمال کے اندر وزن ہو. اس لیے کہ میرا علم کافی نہیں ہے. میرا علم تو شیطان کے پاس سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے علم نافع کی دعا ہمیں سکھلائی کہ اللہ سے علم نافع مانگو. زمزم پی کر ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اور پناہ مانگی اللہ سے. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو ڈرے نہیں، ایسی آنکھ سے جو بہے نہیں. تو پناہ مانگی ایسے علم سے جو نفع نہ دے. تو علم، میرا علم شیطان کے پاس سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے سارے انبیاء کی کتابیں پڑھی ہیں. ہم نے تو ایک بخاری شریف پڑھی ہے نا، اس نے سارے انبیاء کی کتابیں پڑھی ہیں، سارے انبیاء کے بیانات سنے ہیں، ان کی تقریروں میں شامل ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں اس کا علم کتنا ہوگا، اس کا علم کتنا ہوگا. لیکن جو علم اسے اللہ کے غضب سے بچا نہ سکا، اسے علم کا کیا فائدہ؟ تو میرا علم کافی نہیں ہے. اصل علم علم نافع ہے، اور علم نافع وہ ہے جس کے نتیجے میں عمل وزنی ہو. عمل وزنی ہو. عمل اگر بے وزن ہے تو اس کا مطلب علم نافع نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ نے کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں دیے کہ 10 روپے دیے. آپ کے اعمال کا وزن ہوگا. آپ کی نمازوں کی گنتی نہیں ہوگی کتنی نفلیں روز کی پڑھی، ہاں نمازوں کا وزن ہوگا، اس میں خشوع کتنا تھا. صدقات کا وزن ہوگا، اس میں خفا کتنا تھا. اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر خفیہ طور پر صدقہ دینے کا اہتمام کتنا تھا. آپ کی دعاؤں کا وزن ہوگا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس میں عاجزی کتنی تھی، اس میں چپکے چپکے اللہ کو کتنا پکارنا تھا. آپ کے ذکر کا وزن ہوگا کہ اس ذکر میں اللہ کا کتنا دھیان تھا، کتنا راتوں کی تنہائیوں میں اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے کی لذت اس کو نصیب تھی. آپ کے سجدوں کا وزن ہوگا، کتنا سجدے میں دنیا میں سرور حاصل کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ اکیلے اندھیرے میں راتوں کو لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. جو صحابہ کی شان تھی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، وہ ان کی شان تنہائیوں میں. تو وزن کل قیامت کے دن، وزن کل قیامت کے دن ہوگا. ہر مسلمان کو بھائی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آج میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میری نماز وزنی ہو جائے. میں روزے رکھ رہا ہوں، روزے تقوی کے ساتھ وزنی ہو جائیں. میں صدقہ خیرات دے رہا ہوں، میرا یہ صدقہ خیرات اخلاص کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ. بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دے دیا. یہ صدقے کے اندر وزن پیدا کرتا ہے. تو میرے دوستو، اللہ ہم سب کو بھائی اپنے اعمال کے وزن کی فکر نصیب فرمائے. اور علماء نے لکھا ہے اعمال میں وزن 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک صدق سے، دوسرا اخلاص سے. صدق یہ ہے کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرے. آج ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے اور اتنی عوام بھی تشریف لائی ہے جو عام طور پر مدارس میں تعلیم حاصل نہیں کرتی، لیکن یہ درس بخاری شریف کے چھوٹے چھوٹے سبق ہمیں مل رہے ہیں. اگر ہم نے انشاءاللہ ان پر عمل کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا. ان طلباء کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا حشر ہو جائے گا.
تو یاد رکھیے ہمیں اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہماری شکل و صورت سے لے کر ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری گھریلو زندگی، ہمارا لباس، ہمارا انداز تکلم، ہر چیز سنت کے مطابق ہو۔ ہمیں معلوم ہے، ہر شخص کو معلوم ہے، داڑھی رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ، سفید لباس اللہ کے نبی کو پسند ہے، بیٹھ کر کھانا اللہ کے نبی کی سنت تھی، بیٹھ کر پینا اللہ کے نبی کی سنت تھی، گھر میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ، آپ اپنے گھر کے معمولی کاموں میں بکری کا دودھ دھونا ہے، برتن مانج دینا ہے، جھاڑو لگانا ہے، یہ سارے کام کر لیا کرتے تھے، ہمیں معلوم ہے۔ لیکن آج ہماری زندگیاں معذرت کے ساتھ سنت سے دور ہیں۔ شادی بیاہوں میں بڑے بڑے سمجھدار ڈاکٹر اور انجینئر کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح معذرت کے ساتھ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم اپنی پلیٹوں کو اس میں کھانا اتنا ضائع کرتے ہیں جو ایک جانور میں اور ہم میں معذرت کے ساتھ کوئی تمیز نہیں۔ پلیٹوں کو صاف رکھنا، ایک دانہ دستر پر گر جائے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا، ایک ایک سنت ہمیں معلوم ہے۔ اگر خدا کی قسم حضرت شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، صدقات ہم سنتے ہیں، ان کے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جانا، انسان دعا پڑھ کر جائے، الٹا پاؤں پہلے اندر رکھے اور پھر واپسی میں اچھی طرح اندر سے طہارت کر کے پہلے دایاں پاؤں باہر نکال کے بھی دعا پڑھ لے، فرمایا میری نظر میں سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جانا خلاف سنت 2 رکعت نفل نماز سے افضل ہے۔ آج ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، آج ہمارا استنجا، ہمارا وضو، تو یاد رکھیے ہمارا ہر عمل وزنی ہو سکتا ہے اگر وہ سنت کے مطابق ہو۔ ہمارا سونا بھی وزنی ہوگا کل قیامت کے دن۔ اگر ہم دائیں کروٹ پر سوئے، ذکر کرتے کرتے سوئے، تسبیحات فاطمہ پڑھ کر سوئے، آیت الکرسی اور 4 خل پڑھ کر سوئے، اپنے اوپر دم کر کے سوئے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، تو ساری رات عبادت کا اجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پوری رات فرشتے اس کا سونا بھی عبادت لکھ دیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ ہمیں ہر عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک تو سنت کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسرا اخلاص۔ یہ اخلاص اتنی اونچی چیز ہے کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ بڑی خطرناک حدیث ہے میرے دوستو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال میں اخلاص کا ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے، خوب اہتمام کرنا ہے۔ پڑھنے پڑھانے سے لے کر زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے فضل سے ہمیں صدقہ خیرات کی توفیق ملتی ہے، ہمیں دوسرے اچھے کاموں کی توفیق ملتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق ملتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل قیامت کے دن حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع جب فرمائیں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ جس نے جس کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں دکھانے کے لیے جو کام کیا تھا، آج وہ اس سے جا کر اس کا بدلہ لے لے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں سب شریکوں کے شرک سے بہت مستغنی ہوں۔ تم نے دنیا میں ریا کر کے لوگوں کو میرے ساتھ شریک کیا، یہ ریاکاری شرک خفی ہے۔ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا جس نے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کیے، آج اس کے عیوب لوگوں کو دکھائے جائیں۔ من سمع، جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے دنیا میں میرا چرچا ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میری تصویریں چل جائیں، میری پکچریں اور موویاں لوگوں کو پتہ چلے میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، میں غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، تو میرے دوستو اللہ کے نبی فرما رہے قیامت کے دن اس کے عیوب لوگوں کو سنوائے جائیں گے، اس کے عیوب لوگوں کو سنوائے جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ تو خلیفہ بنے تو انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک چھوٹی سی درخواست لکھی۔
فرمایا مجھے اللہ کے نبی کی ایک ایسی وصیت آپ مجھے کر دیجئے جو میری پوری خلافت کے لیے کافی ہو، پورے خلافت کے معمولات میں وہ حدیث میرے لیے کافی ہو۔ اور یہ بھی فرمایا لا تکثری، زیادہ نصیحتیں نہیں کیجیے گا، مختصر۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سطر کی حدیث لکھ کر بھیج دی، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، حق بات کو کہنے میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، شادی بیاہوں میں سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ کرنے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی شکلوں کے اوپر چہروں پر داڑیاں سجانے، اپنی لباس کو سنت کے مطابق بنانے، خاتون حیا کی چادر کو سر پر ڈالنے میں وہ اللہ کی رضا کی طالب ہوتی ہے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ لوگوں کی ایذاؤں سے، ان کی باتوں سے، ان کے مذاق و تمسخر سے خود براہ راست کافی ہو جاتے ہیں اور اس کی کفایت کر جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ پھر لوگوں کے ہی اس کو سپرد کر دیتے ہیں۔ آج اس کو خوش کیا، یہ بھی خوش نہیں ہوا، اس لیے کہ خوش کون کرتا ہے، گھروں میں سکون کون لاتا ہے؟ کہو بھائی اللہ۔ اگر لوگوں کو خوش کرتے رہے اللہ کو ناراض کر کے، نہ ایسی شادی بیاہیں ہمیں خوش کر سکتی ہیں، نہ لوگوں کی ہم شادی بیاہوں میں جاتے ہیں، سینکڑوں کھانے، سینکڑوں خوشیوں کے اسباب، پھر بھی لوگوں کی زبان پر زیادہ ڈشیں ہوتی ہیں تو بھی ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اور اللہ دکھاتا ہے اللہ کو ناراض کیا، اسراف کیا، دکھلاوا کیا، اتنی آئٹم کی سمجھ ہی نہیں آئی کیا کھائے، یہ باتیں بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ پھر اللہ لوگوں کو ہی سپرد کر دیتے ہیں، آج اس کو خوش کرو اللہ ناراض، کل اس کو خوش کرو اللہ ناراض۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی کسی چٹان کے اندر چھپ کر بھی کوئی عمل کرے گا، اچھا ہو یا برا، کسی کونے بند کمرے کے اندر بھی کوئی عمل کرے گا، اچھا یا برا، تو اس کا اثر بھی اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ اچھی بات ہوگی اخلاص کے ساتھ کرے گا، خود لوگوں کے دل میں اللہ محبت ڈال دیں گے۔ بری بات ہوگی چاہے لوگوں کے سامنے وہ معزز بنتا پھرے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیں گے۔ تو بھئی اصل اخلاص ہے، تو صدق بھی ہو اور اخلاص بھی ہو تو انشاءاللہ اعمال میں وزن ہوگا۔ ہمارے اعمال آج نیت کیجیے، آج سے جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، جتنی میری ماں اور بہنیں میری بات کو سن رہی ہیں، اپنے گھروں میں اگر ہم اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے، بغیر ٹیک لگائے کھاتے تھے۔ آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، مسکینوں کی طرح کھاتے تھے اور معمولی دسترخوان پہ کھا لیتے تھے اور دسترخوان کو صاف رکھتے تھے اور پلیٹ کو صاف رکھتے تھے۔ گھر میں داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک اللہ کے نبی کی زندگیوں میں جو گھروں میں ہے اس کو گھروں میں زندہ کریں۔ کاروبار میں اللہ کے نبی نے ہمیں تاجر بن کر بھی دکھایا، التاجر الصدوق الامین، سچائی کو رواج دیں، امانت داری کو رواج دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی برکت سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی، برکت ہوگی۔ اگر ہم ایک ملازم میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ہماری تجارت سے برکت اٹھ جائے گی۔ تو میرے دوستو، صدق اور اخلاص اللہ ہر عمل میں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارے اعمال پھر بھلے تھوڑے ہوں لیکن انشاءاللہ کل قیامت کے دن وزنی ہوں گے۔ اب یاد رکھیے امام بخاری نے اعمال کے وزن کے ساتھ ساتھ ایک لفظ فرمایا، اقوالہم یوزن، تمہاری باتوں کا بھی وزن ہوگا، تمہاری باتوں کا کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔ آج جو ہماری زبانوں سے جو گناہ ہو رہے ہیں، یاد رکھیے بڑی خطرناک حدیث ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں یہ حدیث پڑھانے لگا، تو میں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ میں نے نیت کی کہ آپ سب کو یہ حدیث سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دنیا سے رخصت ہوئے، تو دوسرے صحابی جو ہیں ان کے بارے میں کہنے لگے، کیا عجیب جملہ انہوں نے کہا، یہ تو جنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، صحابی دنیا سے جا رہا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ ہے، جنت کی بشارت ہے،
سب صحابہ کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ جنتی ہے؟ کیا پتا وہ لا یعنی اور فضول بات پہ مشغول رہتا ہو، لا یعنی اور فضول بات میں مشغول رہتا ہو، یا ایسی چیز سے بخل کرتا ہو جو اللہ نے اس کو صدقے کا حکم دیا۔ تو آپ نے دو باتیں فرمائی اس میں، ایک فرمایا بخل شاید اس کو جہنم میں پہنچا دے، اور دوسرا فرمایا لا یعنی اور فضول بات۔ اور میرے دوستو وہ تو صحابی تھے، وہ تو جنتی تھے، تو آج ہم میں سے کس کی زندگی میں لا یعنی نہیں ہے؟ ایسی بات جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ ہمارے والدہ محترم حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر ہمیں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے نمبر متعین کیے، فرمایا کہ وہ 6 نمبر نہیں تھے، 6 نمبر تو مشہور ہے، مطلب فرمایا وہ 7 نمبر تھے، اور 7ویں بات تھی لا یعنی اور فضول باتوں سے احتیاط۔ یہ 7واں نمبر تھا تبلیغ کا، یہ اسلام کا حسن ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 4 لاکھ احادیث سے 4000 حدیثیں لکھ کر ابو داؤد شریف لکھی، اور اس میں بھی 4 حدیثیں نکالی جس پہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ اس میں ایک حدیث یہی ہے، آج تم اپنی شکلوں کو حسین بنانا چاہتے ہو، اپنے لباسوں کو حسین بنانا چاہتے ہو، اپنی جوتیوں کو حسین بنانا چاہتے ہو، آج اگر تم اسلام کے حسن کی فکر کرو تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تمہیں بیکار اور فضول بات جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ زبان ایسی چیز ہے، جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر، جس کا جسم تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جرم بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ہاں اچھائی کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن زبان کا ایک بول اس کو وہاں سے اٹھا کر بیچ جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کسی کی غیبت کر لی، کسی کی برائی کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بلا کہہ دیا، اس زبان پر کنٹرول۔ امام بخاری جاتے جاتے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، تمہاری باتوں کا کل قیامت کے دن وزن ہوگا، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو جائے، عالم ہو جائے، فقیہ ہو جائے، محدث ہو جائے، اور ہم عوام تو بھائی سب اس کے محتاج ہیں۔ آج جو ہماری محفلوں میں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کسی بات کی کوئی تحقیق کرے بغیر اس کو منتقل کر دینا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، جو بات سنی آگے نقل کر دی۔ کبھی کسی کی، ہمارے تبلیغی بزرگ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کو سینکڑوں مرتبہ لوگوں نے مارا، خبر آئی انتقال ہو گیا، خبر پھیل گئی، پتہ چلا حاجی صاحب تو زندہ ہے۔ اس طرح کتنی خبریں آج ہمارے سوشل میڈیا پہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کی برائیاں تو آج ہماری محفلوں کی زینت بن چکی ہے، جو زنا سے بدتر گناہ ہے۔ کسی کو گالم گلوچ کرنا، کسی کی بے ادبی کرنا، چھوٹوں کے دل میں ماں باپ کی بے ادبی، یہ ایسا گناہ ہے جو ہم کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے۔ آپ علیہ السلام سے کوئی پوچھتا یا رسول اللہ سب سے اونچا عمل بتلا دیجئے، سب سے اونچا عمل بتلا دیجئے، آپ ایک ہی بات فرماتے، بعض اوقات اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایک دفعہ صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک ایک عمل صحابہ نے گنوائے۔ یا رسول اللہ سب سے اونچا عمل اللہ کی نظر میں نماز نہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی اونچا عمل ہے۔ زکوٰۃ نہیں؟ اس سے بھی اونچا عمل ہے۔ جہاد نہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی اونچا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، اس کی حفاظت، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس زبان کی وجہ سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، قیامت کے دن لوگوں کو اوندھے منہ گسیٹ کر جہنم میں ڈالنے والی چیز یہ انسان کی زبان کی کھیتیاں ہوں گی۔ اور کھیتی سے کیوں تعبیر کیا؟
محدثین فرماتے ہیں درانتی سے جب مالی کھیتی کو کاٹتا ہے تو خشک اور تر ہر قسم کی گھاس کو وہ کاٹ دیتا ہے، تو زبان سے جب ہم بولتے ہیں اچھے برے ہر طرح کی کھیتی جو ہماری زبان کی ہے، فرمایا بڑے بڑے نمازی، روزے دار، حاجی اور صدقہ دینے والے اور علامہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری عوام میں لوگوں کو نیک سمجھا جائے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ بچائے ہماری زبانوں کے بول اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ہمیں نہ لے جائے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں تنبیہ کر دیا کہ تمہاری باتوں کا وزن ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کوئی بات پوچھتا تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ پہلے خاموش ہو جاتے پھر جواب دیتے سوچ کر۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا وقفہ کرتے ہیں جواب میں، تو فرمایا کہ میں ہر بات کے جواب میں دینے سے پہلے اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں۔ اگر دل کا اطمینان ہو جائے کہ میرا یہ جملہ مجھے جہنم میں نہیں لے جائے گا پھر میں وہ بات کرتا ہوں، ورنہ میں اس کا جواب دینے سے رک جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ کرے اگر ہمارے معاشرے میں آج جو ساس بہووں کے جھگڑے ہیں، نند بھابھیوں کے مسئلے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ان سب کی وجہ زبانوں کی آزادی ہے۔ خدا کی قسم اگر اس کی حفاظت ہو جائے، نہ کسی کی برائی سنے نہ کسی کی برائی کرے، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ چھوٹا سا گھر ہوگا۔ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی؟ کوئی فارس کا تھا سلمان فارسی، تو کوئی روم کا تھا سہیب رومی، کوئی کہاں کا تھا کوئی کہاں کا تھا، لیکن مدینے کی گلیوں میں اپنی زبانوں کی حفاظت کی وجہ سے، ایک دوسرے پر ایثار کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا سگے ماں باپ کی اولادیں ہیں، سگے ماں باپ کی اولادیں ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں جو سکون ختم ہے، گھروں کا سکون ختم ہے، وہ زبانوں کی آزادیوں کی وجہ سے۔ ایسا بولنا ہو اللہ کرے کہ کل قیامت کے دن کوئی ہماری شکایت کرے اللہ کے سامنے۔ انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، کوئی بڑا کوئی ظالم آج اپنی ظلم کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی زبان سے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ ایک غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا آقا اس کو سزائیں دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہاری یہ سزائیں اور اس کی ساری نافرمانیوں کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ اگر تمہاری سزائیں زیادہ ہو گئی تو تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا، اور اگر اس کی نافرمانیاں زیادہ ہو گئی تو اسے سزا ملے گی۔ تو ان کو اتنا خوف آیا کہ انہوں نے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ ہم سب کو بھائی جہاں صدق و اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، وہی اقوال میں بھی باتوں میں بھی احتیاط کے ساتھ ہر جملے کو تفکر اولا ثم تکلم، پہلے تولو پھر بولو، اس ضابطے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ جب تک انسان بات نہیں کرتا وہ بات کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جب بات کر دے پھر بات اس کی بادشاہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو معراج کے موقع پر ایک اونٹ دکھایا گیا، ایک اونٹ دیوار سے نکلا، وہ ٹکرے مار رہا ہے، دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مومن اور انسان کے منہ سے نکلنے والا وہ بول ہے، اس نے بول دیا، اب وہ چاہتا ہے میں اس کو واپس لے لوں، اس کا اثر اب ختم ہو جائے، لیکن اب ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب بول دیا تو اب بات اس کی بادشاہ بن گئی۔ اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اس کا ترجمہ ایک شاعر نے اردو میں کیا، چھری کا، تیر کا، تلوار کا گھاؤ بھرا، گھاؤ کہتے ہیں گہرے زخم کو، چھری سے، تیر سے، تلوار سے گہرا زخم لگا دو وہ بھر جائے گا۔ چھری کا، تیر کا، تلوار کا گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا، رہا ہمیشہ ہرا۔ وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، اس کو انسان پہ دھو نہیں سکتا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہماری ان باتوں کا بھی وزن ہوگا۔ اللہ ان باتوں کے کل قیامت کے دن نقصانات سے، اس کی سزاؤں سے ہمارے مردوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے علماء کو، ہم سب کو بھائی اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن مجید کی ایک آیت
کی تفسیر پیش کرتے ہوئے وزنوا بالقسطاس المستقیم میں فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس کے معنی رومی زبان میں عدل کے آتے ہیں۔ اور یہ صرف شرح نہیں ہے، اس سے امام بخاری نے ایک مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے، تو کیا قرآن مجید میں کوئی الفاظ ایسے بھی ہیں جو دوسری زبانوں کے لیے ہوئے ہیں؟ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رومی زبان کے الفاظ بھی ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کوئی رومی زبان، کوئی دوسری زبان کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جب وہ اللہ کا کلام بن گیا تو وہ عربی بن گیا، وہ عربی ہو گیا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ رومی زبان کے کچھ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، رومی زبان کے کچھ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں اور دوسری زبانوں کے بھی موجود ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ترادف لغات ایک اصطلاح ہے کہ ایک لفظ کئی زبانوں میں مستعمل ہو۔ اب جیسے تنور کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، قرآن میں بھی اللہ فرمانے فارت تنور، تو تنور کا لفظ عربی بھی ہے، وہ ہندی بھی ہے، وہ فارسی بھی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کئی زبانوں کے اندر ہو۔ بہرحال یہ ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ یہ بھی عربی ایک تحقیق ہے کہ قسط کا لفظ جب مجرد میں بولا جاتا ہے تو وہ ظلم کے معنی میں ہوتا ہے، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور جب یہ مزید فی میں چلا جاتا ہے باب افعال کے اندر تو یہ عدل و انصاف کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو اللہ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ میں فرمایا تو فرمایا کہ یہ قسط مصدر المقصد ہے، کا مطلب یہی ہے کہ یہ مصدر المصدر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جب مزید فی میں چلا جائے تو علماء سمجھتے ہیں عدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی تھے، حجاج ابن یوسف کو ظالم کہا کرتے تھے، تو حجاج نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا، اتنے اس نے علماء شہید کیے تھے، لیکن یہ آخر تک حق بات سے نہیں پھرے، تو جو قتل کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ایک دفعہ آخر میں ان سے سوال کر لیا کہ آپ بتائیے حجاج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا قاسط عادل، تو یہ بھاگے دوڑے گئے کہ بھائی وہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ حجاج سے کہا کہ سعید بن جبیر تو آپ کو قاسط بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو عادل بھی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت سعید بن جبیر کے اس جملے کو، حجاج تو بہت بڑا عالم بھی تھا، اس نے کہا نہیں، مجھے قاسط کہا ہے لیکن اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا کا، عادل کے معنی میں نہیں کہا، ظالم کے معنی میں کہا ہے۔ اور عادل بھی جو کہا بل الذین کفروا بربہم یعدلون، تو عادل کے ایک معنی مشرک کے بھی آتے ہیں، تو اس نے مجھے جہنمی اور مشرک کہا ہے، اڑا اس کی گردن۔ تو بہرحال حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اس کی تحقیق میں یہ ایک جملہ تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد حدیث پیش کی ہے اور اپنے استاد احمد بن اشکاب اور اشکاب دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس کی روایت پیش کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسے میں نے عرض کیا ہزاروں علماء سے حدیث حاصل کی، یہ سب سے آخری استاد تھے احمد بن اشکاب۔ تو بخاری شریف میں بھی جو انہوں نے آخری حدیث نقل کی وہ احمد بن اشکاب کی نقل کی، باوجود کہ یہ غریب ہے اپنی سند کے اعتبار سے، اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ میری زندگی کے اساتذہ کی احادیث میں سے جو آخری حدیث، آخری استاد کی آخری حدیث جو ہے وہ احمد بن اشکاب کی ہے، اس کو نقل کر رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان، یہ کلمے کا لفظ عربی میں اسم، فعل، حرف اور جملہ سب پر بولا جاتا ہے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک عیسائی پادری نے مناظرے کا اعلان کیا
اور اس کی دلیل کیا تھی کہ عیسیٰ کلمت اللہ ہے، عیسیٰ کلمت اللہ۔ شیخ الہند نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سب کو جمع کر لیا۔ اب اس نے کہا اس کا کیا جواب ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو شیخ الہند نے اس سے کہا پہلے یہ بتلا کہ کلمے کا اطلاق اسم پر بھی ہے، فعل پر بھی ہے، حرف پر بھی ہے، تو جو تو کلمت اللہ کہہ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا بھائی تو ہار گیا، اور وہ مناظرہ شیخ الہند جیت گئے۔ تو کلمتان سے مراد یہاں پر کلام ہے، دو جملے ایسے ہیں جو حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو محبوب ہے، رحمان کو محبوب ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے پڑھنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت اللہ لعبادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ علامہ مازری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے کسی بندے سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ اس کو نیکیوں کا اجر دیں گے، اس کو گناہوں کی سزا سے محفوظ فرما لیں گے، اور اللہ اس کو اس کی اطاعت پر استقامت عطا کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب بننے کا مطلب انشاءاللہ جب اطاعت پر استقامت ہے تو جو یہ جملے کثرت سے پڑھے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اب جب اللہ کے محبوب ہیں یہ دو جملے تو بظاہر وہم ہوتا ہے کہ زبان پر بھی بہت بھاری ہوں گے، فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی فعل بھی اس میں نہیں، جملہ اسمیہ ہے۔ اب زبان پر ہلکے ہیں تو شاید میزان عدل میں بھی ہلکے ہوں، فرمایا نہیں ثقیلتان فی المیزان، میزان عدل میں بھاری ہے۔ اور یہ ثقیلتان کے لفظ سے ترجمۃ الباب جو امام بخاری کا دعویٰ ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، براہ راست اعمال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا، کہ اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ان دو جملوں کا براہ راست وزن ہوگا اور یہ وزنی ہوں گے، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب ساتھی میرے ساتھ اس کو 3 دفعہ پڑھ لے بھائی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب میرے دوستو کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی ایک اور فضیلت ذکر کی، اور اس میں صرف اتنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ، جو 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے گا، حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ اس کے گناہ دھو ڈالیں گے۔ اب ان دو جملوں کی کیا ایسی فضیلت ہے؟ پہلے تو ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ کا مطلب میں اللہ کو ہر عیب سے پاک کرتا ہوں، انزہ اللہ تعالی تنزیہا، اسبح اللہ تعالی تسبیحا، میں اللہ کو ہر عیب سے پاک کرتا ہوں۔ اور میرے دوستو قرآن کہہ رہا ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ انسانوں تم سمجھتے نہیں ہو، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بادلوں کا گرجنا، یہ سمندروں کا موجیں مارنا، یہ پھولوں کی مہک، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی کرنیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اگر ایک انسان دن میں 100 مرتبہ بھی سبحان اللہ وبحمدہ نہ پڑھ سکا تو کیا ہوا میرے دوستو؟ وہ جانور سے بدتر ہو گیا، وہ پہاڑوں سے نیچے ہو گیا، وہ سمندروں سے کم ہو گیا، اس کی قیمت درختوں سے کم ہو گئی، اس لیے کہ وہ سب سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے ہیں، اور آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آج نیت کیجئے انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ تسبیح فجر کی 2 سنتوں اور فرض کے درمیان ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفلس صحابی سے فرمایا، مفلس صحابی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ بھی ساتھ ملا لے، تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تجھے غنی کر دے گا۔ تو میرے دوستو اللہ اس تسبیح کے اہتمام کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو وبحمدہ کا مطلب سبحان اللہ کا میں نے عرض کیا، اللہ کو ہم ہر عیب سے پاک کر رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے صفات جلال، اور اللہ کے لیے ہر اچھی صفت کو ثابت کرنا۔ بحمدہ کا مطلب متلبسا بحمدہ، میری یہ تسبیح اللہ کی تعریف کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ اللہ تمام اچھی تعریفات کی جامع ذات ہے، تو یہ اللہ کے لیے صفات کمال کو ثابت کرنا۔
اور صفات جلال اور صفات کمال جب بندہ دونوں کا اہتمام اللہ کے لیے کر دیتا ہے، اور اللہ کے آپ کو معلوم ہے صفاتی نام کتنے زیادہ ہیں، جب یہ چھوٹا سا جملہ پڑھ لیا تو اللہ کے تمام صفاتی نام چاہے وہ جلالی ہو چاہے وہ جمالی ہو، جس کی آخری آیت جس پر دلالت کر رہی ہے سورۃ الرحمن کی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ذی الجلال کا مطلب اللہ کی ذات صفات سلبی والی بھی ہے، اللہ کی ذات صفات تعریف کی صفات کی بھی اہل ہے، تو صفات جلالی اور صفات اثباتی جتنی بھی ہے، جب انسان ان دونوں کا مجموعہ کر لیتا ہے تو اس سے اس کے دل میں اللہ کی محبت قائم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا نام لیں گے اور ان دونوں صفات کے ساتھ کریں گے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کا یہ جملہ آپ کو سنا کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ اس جملے کی تاثیر یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت قائم ہوگی، اور سبحان اللہ العظیم کا جو جملہ ہے یہ اللہ کی عظمت اور خوف پر دلالت کرتا ہے، اس سے اللہ کا خوف دل میں قائم ہوگا، اور مومن کی شان یہی ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھی بھرا ہو تاکہ نیکیاں اس کے لیے آسان ہو، راتوں کی ٹھنڈک میں اٹھ کر تہجد کے لمبے لمبے سجدے اس کے لیے آسان ہو، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا اس کے لیے آسان ہو، حقوق العباد میں اچھے اخلاق جس کا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن ہوگا، یہ دنیا والوں کی محبت ہمیں اس پر نہیں ابھارے گی، اللہ کی محبت اس پر ابھارے گی، اور دوسری شان یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ہر گناہ سے اپنے کو بچانے والا ہو، اور جب یہ خوف اور محبت دونوں جمع ہو جاتے اس کا نام خشیت ہے، جو علماء کی شان اللہ قرآن میں بیان فرما رہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علماء ہیں وہ اللہ سے خشیت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ اب ایک سوال جو اہم ہے کہ بہت سے علماء ایسے نہیں ہوتے، اور دوسرا سوال بہت سی عوام، ہمارے بہت سے صوفی تبلیغ میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ میں اپنی طلباء سے کبھی کہتا ہوں کہ وہ آپ سے تہجد میں نمازوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ علماء کے دل میں خشیت ہوتی ہے۔ مولانا شبلی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا بہترین جواب دیا کہ علماء کا مطلب اللہ کی عظمت کے قائلین جو ہیں، جو اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، وہ اصل علماء ہیں، جن کے دل میں خوف بھی ہے اور جس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، یہی اصل علماء ہیں۔ اب اگر اللہ کی عظمت کا علم ایک عامی شخص کو ہو جائے تو اللہ کی عظمت کا عالم ہے، اگر وہ ایک حقیقی عالم کے پاس نہیں تو اللہ کی عظمت سے جاہل ہے۔ تو بھئی اللہ ہم سب کو حقیقی علماء میں شامل فرمائے، علم نافع اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جاتے جاتے بھائی میں ان سب طلباء کو جو آج الحمدللہ چاہے وہ درس نظامی سے فارغ ہو رہے ہوں، چاہے تخصص الفقہ سے فارغ ہو رہے ہوں، چاہے وہ آج الحمدللہ حافظ قرآن ہو گئے، میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ ایک تو اپنی نسبت کو انشاءاللہ پہچاننا ہے کہ آج سے جو حافظ بن گئے ان کو اللہ نے اپنا نام دے دیا، اللہ بھی حافظ اور یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ آج سے جو عالم بن گئے یہ اللہ نے انبیاء کے وراثت کا انہیں نائب بنا دیا۔ تو اللہ بھائی ان علماء کو، ان مفتی حضرات کو، ان حفاظ کو اپنی نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے یہ ماں باپ اور سرپرست بہت مبارک ہیں، انہیں اللہ نے چنا ہے، ان کے بچوں کو چنا ہے، اور ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے دادا جان نے انہیں پوری کوشش کی کہ کسی طرح ڈاکٹر بنا دیں، کسی طرح ڈاکٹر بنا، ہر سال فرماتے تھے کہ بیٹا ایک سال بس اور پڑھ لو، ایک سال اور پڑھ لو، لیکن ہر سال ہمارے والد صاحب فرماتے تھے نہیں مجھے حافظ بننا ہے، نہیں مجھے عالم بننا ہے۔ تو ایک زمانے میں ہمارے والد صاحب فرماتے رائے گنج سے علماء اکابرین اس زمانے کے تشریف لائے، والد صاحب ان کو اپنے گھر لے گئے، تو ان اکابرین نے ہمارے دادا سے ایک بات کہی ہمارے والد صاحب کے بارے میں، فرمایا کہ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے نا، کسی ماں باپ سے خوش ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو دنیا کی کوئی نعمت دینے کے بجائے دین کی اور علم کی نعمت دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا آپ کی کوئی نیکی ایسی ہے، ہمارے دادا سے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو اس علم کے لیے قبول کر لیا ہے، اس کا شوق ہے، اس کو کرنے دو۔ تو بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے والد محترم
جو اس ادارے کے بانی بھی تھے، ہمارے بھی استاد تھے، سینکڑوں علماء کے استاد تھے، اللہ ان کو آج کے دن اور تا قیامت صبح قیامت ہر گھڑی اللہ ان کو اپنی خبر میں کروٹ کروٹ راحتیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہمارے جتنے اکابرین مشائخ بزرگان دین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، آج ہم ان کے نام تو نہیں لے سکتے، بہت بڑی فہرست ہے، لیکن جو دعوت ناموں میں آپ نے دیکھا ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں راتوں کی تنہائیوں کے خصوصی لمحات میں تمہارے اس مدرسے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آج مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ ان کی روح بھی بہت خوش ہو رہی ہوگی۔ حضرت مولانا ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عادل خان شہید اور بھی جو ہمارے اساتذہ مشائخ تا قیامت جو فیض جاری ہوگا، اللہ سے دعا ہے اللہ ان سب کے لیے، خاص طور پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے، تمام صحابہ کے لیے، ہمارے اس ادارے کو، ان طلباء کے پڑھنے پڑھانے کو صدقہ جاریہ فرمائے، اور جتنے معزز مہمان ہیں جو تشریف آج لائے ہیں سب کو ان کی آمد پر میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔